اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نشست میں آپ کے ساتھ ایک کیس لا ڈسکس کریں گے۔ ٹائٹل ہے اس کا محمد فاروق جو کہ اپلیکینٹ تھے ورسز ثنا رضوان، 2018 پی سی آر ایل جے 1676 سندھ ہائی کورٹ کا یہ کیس ہے جو کہ جسٹس فہیم احمد صدیقی صاحب نے سنا تھا۔ بیٹا یہ کرمنل ریبیلین اپلیکیشن ہے نمبر 55 آف 2016 جس کا فیصلہ 3 نومبر 2017 کو کیا گیا تھا۔ اپلیکینٹ کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے وہ تھے مرزا سرفراز احمد، ان کے ساتھ ہی مس سعیدہ صدیقی، جبکہ رسپونڈنٹس نمبر 1 اور 2 کی طرف سے پیش ہوئے تھے عامر منصور قریشی، اور اسٹیٹ کی طرف سے اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہندی صاحب پیش ہوئے تھے۔ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی 19 اکتوبر 2017۔ جج صاحب نے جو آرڈر لکھا اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایپلیکینٹ نے ہائی کورٹ کی جو ریویژنل جیوسڈکشن ہے، سیکشن 435 پاور ٹو کال ریکارڈ فرام انفیریئر کورٹس، سیکشن 439 پاور آف ریویژن اینڈ سیکشن 561A انہیرنٹ پاور آف دا ہائی کورٹ جو کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر بیان کرتا ہے، اس کے تحت انہوں نے یہ اپلیکیشن دی۔ اس اپلیکیشن میں ایپلیکینٹ نے لرنڈ ایڈیشنل سیشن جج کراچی ساؤتھ، جن کے پاس ایک مقدمہ چل رہا تھا کیس نمبر 1393 of 2015 ایف آئی آر نمبر 311 of 2015 انڈر سیکشنز 420 471 468 and 34 of PPC پولیس اسٹیشن درخشاں کراچی، جہاں پر ایپلیکینٹ نے ایک اپلیکیشن دی تھی انڈر سیکشن 94 آف CRPC جس کو ایڈیشنل سیشن جج کراچی ساؤتھ نے ڈسمس کر دیا تھا۔ پیراگراف نمبر 2 میں عدالت اب ایپلیکینٹ کا کیس بیان کرتی ہے کہ ایپلیکینٹ نے ایک اپلیکیشن انڈر سیکشن 94 آف CRPC سیشن کیس نمبر 1393 آف 2015 میں جمع کرائی، جس سے انہوں نے التجا کی کہ لرنر ٹرائل کورٹ ڈائریکشن دے ملزمان کو کہ وہ اوریجنل سیل ایگریمنٹ مورخہ 18 جولائی 2003 اس ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کرے تاکہ تفتیش اور تصدیق ہو سکے، کیونکہ ایپلیکینٹ کے بقول اس معاہدے پر اس کے جو دستخط لیے گئے تھے وہ جعل سازی کی بنیاد پر اکیوز نے حاصل کیے تھے، اور ایپلیکینٹ کے بقول ہی یہ جو دستاویزی سیل ایگریمنٹ یہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری تھی تاکہ جو جرم کی تفتیش درست یا انصاف کے تقاضوں پر ہو سکے۔ ایپلیکینٹ نے مزید یہ کہا کہ جو یہ سیل ایگریمنٹ ہے اس کو ایکیوز نے سوٹ نمبر 10 آف 2004 میں پریزنٹ کیا تھا جو کہ اس عدالت میں پینڈنگ تھا، اور اس میں اس سیل ایگریمنٹ پہ ایگزیبٹ P 5/10 لگایا گیا بطور شہادت، جو کہ انہوں نے لرنڈ کمشنر سے حاصل کیا تھا اوریجنلی، جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے لیے۔ آخر میں ایپلیکینٹ نے یہ کہا کہ جو سوٹ تھا نمبر 10 آف 2004 وہ عدالت نے ڈسمس کر دیا، جس کے لیے ججمنٹ اور ڈکری دی تھی 20 مارچ 2015 کو۔ پیراگراف نمبر 3 میں جج صاحب بیان کرتے ہیں کہ جو موجودہ مقدمہ ہے اس میں جو سوال ہے کہ آیا ایکیوز کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے اپنے قبضے میں موجود ڈاکومنٹس یا مٹیریل کو پیش کرے سیکشن 94 آف CRPC کے شکوں کے تحت۔ عدالت کہتی ہے کہ فردر بحث کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ریلیونٹ پورشن ہے سیکشن 94 اور 96 CRPC کے ان کو یہاں بیان کر دوں۔ سیکشن 94 سمنس ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ اور ادر تھنگ، سب سیکشن 1 جب کسی عدالت یا کسی پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج کو یہ لگے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ یا تھنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ تفتیش، انکوائری، ٹرائل یا کسی اور کارروائی کے لیے جس کورٹ کے تحت کی جا رہی ہے اس عدالت یا آفیسر کے سامنے پیش کی جائے، تو ایسی عدالت ایک سمن جاری کر سکتی ہے یا ایسا آفیسر ایک ریٹن آرڈر جاری کر سکتا ہے اس بندے کو جس کے متعلق گمان ہے کہ اس کے قبضے میں یا پاور میں یہ ڈاکومنٹ اور تھنگ موجود ہے، اور اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خود آئے اور اس ڈاکومنٹ یا تھنگ کو پروڈیوس کرے، یا وہ صرف اس ڈاکومنٹ یا تھنگ کو پروڈیوس کرے ایسے وقت میں اور ایسی جگہ میں جس کا اظہار اس سمن یا آرڈر میں کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ ایسا کوئی بھی آفیسر کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کر سکتا جس کے تحت کسی بینک یا بینکر کے
تحویل میں کوئی ڈاکومنٹ یا ادر تھنگ موجود ہے جس کا تعلق کسی بھی شخص کے بینک اکاؤنٹ سے یا اس بینک اکاؤنٹ کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن وہ بتاتا ہو، جیسا کہ ڈیفائن کیا گیا ہے بینکرز بک ایویڈنس ایکٹ 1891 میں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مستثنیات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی تفتیش ہو رہی ہے زیر دفعہ 403، 406، 408، 409، سیکشن 421 to 424 اینڈ سیکشن 465 to 477A آف دا پاکستان پینل کوڈ، تو ایسے ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے کے لیے پیشگی اجازت رائٹنگ میں ایک سیشن جج کی ریکوائرڈ ہوگی، جبکہ باقی تمام مقدمات میں ہائی کورٹ کی رائٹنگ جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سیکشن 2 میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا بندہ جسے کہا گیا ہے کہ کسی ڈاکومنٹ اور تھنگ کو وہ پروڈیوس کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر دیا ہے اگر وہ اس ڈاکومنٹ اور تھنگ کو عدالت کے پاس کسی ذریعے سے پیش کر دے، اور اس کے لیے اس کا اصالتاً حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ سب سیکشن 3 میں بتایا گیا ہے کہ اوپر بیان کے جو اصول ہیں وہ سیکشن 123 اینڈ 124 آف دا ایویڈنس ایکٹ 1872 جو کہ اب آرٹیکل 6 اینڈ 7 ہے قانونی شہادت آرڈر کے، یا پھر کوئی ایسا لیٹر، پوسٹ کارڈ، ٹیلی گرام یا کوئی ڈاکومنٹ یا پارسل یا کوئی بھی چیز جو کہ پوسٹل اور ٹیلی گراف اتھارٹیز کی تحویل میں ہے اس پر اپلائی نہیں کرتا۔ سیکشن 96 میں بیان کیا گیا ہے کہ کب ایک سرچ وارنٹ کو ایشو کیا جا سکتا ہے، تو سب سیکشن 1 کے مطابق جب عدالت کو یقین کرنے کی کوئی وجوہات موجود ہوں کہ جو سمن یا آرڈر انڈر سیکشن 94 یا ریکوزیشن انڈر سیکشن 95 سب سیکشن 1 کے تحت جاری کیے گئے ہیں، جس بندے کو جاری ہوئے ہیں وہ ایسی ڈاکومنٹ اور تھنگ کو پروڈیوس نہیں کرے گا، یا عدالت کو یہ نہیں معلوم کہ کسی خاص شخص کے قبضے میں وہ مطلوبہ ڈاکومنٹ اور تھنگ موجود ہے، یا تیسرے نمبر پر عدالت سمجھتی ہے کہ کسی انکوائری، ٹرائل یا کوئی بھی کارروائی جو اس کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت جاری ہے اس کے مقاصد کے حصول کے لیے جنرل سرچ یا انسپیکشن کرانا ضروری ہے، تو وہ ایک سرچ وارنٹ جاری کر سکتی ہے، اور جس بندے کو یہ سرچ وارنٹ دیا جائے گا وہ پھر اس کے تحت سرچ یا انسپیکشن کر سکتا ہے۔ پیراگراف 4 میں عدالت آرٹیکل 13 آف دا کانسٹیٹیوشن پاکستان کے متعلق کہتی ہے کہ یہ ایشو بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس بحث میں۔ آرٹیکل 13، نو پرسن، کسی بھی شخص کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ چلایا جائے گا نہ اسے سزا دی جائے گی ایک ہی اوفینس کے سلسلے میں ایک دفعہ سے زیادہ، ڈبل جیپڑی کا اصول ہے۔ جبکہ دوسرے پیراگراف بی میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ملزم کو کسی بھی اوفینس کے حوالے سے اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ رائٹ اور پروٹیکشن اگینسٹ سیلف انکریمنیشن۔ پیراگراف 5 میں عدالت بیان کرتی ہے کہ سیکشن 94 کی تشریح کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آرٹیکل 13B آف دا کانسٹیٹیوشن کا پس منظر سمجھا جائے، کیونکہ یہ کرمنل جورسپروڈنس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ پر کوئی الزام عائد کرے یا جرم ثابت کرے۔ یہ اصول اسلامک جورسپروڈنس میں موجود ہے، اور بعد میں یہ انگلش مقننہ اور جورس نے بھی اس کو اپنا لیا تھا۔ شریعہ میں کسی بھی ملزم کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اقرار جرم کرے، اور اس کو پورا حق ہے خاموش رہنے کا۔ کوئی جابرانہ اقرار جرم یا کسی طاقت کے استعمال کے ذریعے سے حاصل کیا گیا اقرار جرم ناقابل ادخال شہادت ہے۔ جو یہ سخت ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہیں اقرار جرم کو قبول کرنے کے لیے اسلام میں، اس کے پیچھے بنیادی جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو عدالتوں میں انصاف کیا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ ہائر لیول پہ ایک انصاف ہے۔ ملزم اگر واقعی گنہ گار ہے لیکن کسی بھی وجہ سے اس کا گناہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے امر کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ یہ جو مخفی سچ ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیانی معاملہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی اصول کو بعد میں انگلش جورسپروڈنس میں اپنا لیا گیا۔ جو انگلش جورسپروڈنس میں یہ اصول اپنایا گیا اس کے پس منظر میں کورٹ آف اسٹار چیمبر کے جو بربریت والی سزائیں اور انکوزیٹوریل میتھڈ جنہوں نے اپنائے تھے اس کے خلاف ایک بغاوت کے طور پر آیا، کیونکہ کورٹ آف اسٹار چیمبر بدنام تھی کہ وہ بادشاہ کے حق میں ہی فیصلے کرتی ہیں۔ اسی پس منظر خاص طور پر 1964 میں پارلیمنٹ نے
ایک ایکٹ کے ذریعے سے کوर्ٹ آف اسٹار چیمبر کو ابالش کر دیا، کیونکہ بہت زیادہ ان کو غصہ تھا جو جان لنبرن کے ساتھ تحکمانہ رویہ برقرار رکھا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو مذہبی طور پر لوگوں اختلاف رائے رکھتے تھے ان کے ساتھ۔ اس طرح سے اس اصول کا ایک ایرا قرار دیا جا سکتا ہے جس میں یہ اب مان لیا گیا کہ ایکیوز کو اوتھ یا اس سے حلف نہیں لیا جا سکتا، اور ساتھ ہی کوئی بھی شہادت اس سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس اصول کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی منطقی ایکسٹینشن کے ذریعے سے ایک کنورٹ ہو گیا ایک پریویلیج، جو کہ وٹنسز کو اگینسٹ سیلف انکریمنیشن تھا، کہ ملزم کے کسی بھی گواہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے خلاف گواہی دے جب اسے زبانی شہادت کے لیے یا ڈاکومنٹس کی پیشی کے لیے بلایا جائے۔ پیراگراف نمبر 6 میں عدالت بیان کرتی ہے کہ یہ بھی اب طے شدہ اصول ہے جورسپروڈنس کے اصول کے تحت، لیکن ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن نے بھی اس حق کو تحفظ دیا ہے کہ کسی بھی ملزم کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے خلاف گواہی دے۔ بے شک سیکشن 94 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت ایک کرمنل عدالت کے پاس پاور ہے کہ وہ مجبور کر سکے ایسے شخص کو جس کے قبضے میں کوئی ڈاکومنٹ یا تھنگ موجود ہے، اور اس مقصد کے لیے سیکشن 96 کے تحت وہ ایک وارنٹ بھی ایشو کر سکتی ہے۔ البتہ یہ جو جورسپروڈنس کا ایک طے شدہ اصول ہے، اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 13B کی شق کے تحت ایسے ڈائریکشنز یا حکم کسی بھی صورت میں ایک ملزم کے خلاف جاری نہیں ہو سکتے جس کے خلاف ایک انکوائری یا انویسٹیگیشن چل رہی ہو یا مقدمے کی کارروائی اس کے خلاف جاری ہو۔ پیراگراف نمبر 7 میں عدالت بیان کرتی ہے کہ اوپر جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ سیلف انکریمنیشن کے خلاف تحفظ کا جو اصول ہے یہ انگلش لا میں اسٹیبلش ہو گیا، اور بعد میں دوسرے قوانین کے نظام نے بھی اس کو اپنا لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بحث شروع ہو گئی کہ اس نظام کی کیا فائدہ ہے، اور بہت زیادہ شکوک کچھ حلقوں کی طرف سے اس پر جاری کیے گئے کہ اس اصول کی وجہ سے انصاف کو خطرہ لاحق ہے، انصاف نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ملزم کو خلاف سیلف انکریمنیشن کا تحفظ کا اصول ہے وہ پروسیکیوشن کو زور دیتا ہے کہ وہ اپنی تفتیش کو بہتر کرے، اور انویسٹیگیٹرز کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سچ کو کھود نکالیں اور اس کو ثابت کریں پراپر ڈیٹیل انالیسز کرتے ہوئے ایکسٹرنل سورسز اور مٹیریل کا، جس کے تحت وہ جرم یا مشتبہ اوفینس ہوا ہے، نہ کہ وہ جو مشتبہ لوگ ہیں یا ملزمان ہیں اس سے جابرانہ طور پر اقرار جرم کروائیں۔ بے شک سیلف انکریمنیشن کے پروٹیکشن کا جو پرنسپل ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے بے گناہ لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک مؤثر اور فعال انویسٹیگیشن کی جائے کسی بھی انویریفائڈ سسپیشن کے اوپر، اور اگر کرمنل ٹرائل فیل ہو جاتا ہے بری اور ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی وجہ سے، تو پروسیکیوشن بھی رسپانسیبل ہے جس کی وجہ سے کوئی مجرم عدالت سے ایکوٹ ہو جائے۔ پیراگراف نمبر 8 میں عدالت نے بیان کیا کہ اوپر بیان کی بحث کے ذریعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سیکشن 94 CRPC کے تحت کسی بھی ایکیوز کے خلاف کوئی بھی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتا جس سے ڈاکومنٹس یا تھنگ کی دریافت مطلوب ہے۔ یہ نہ صرف جورسپروڈنس کے ایک سیٹل پرنسپل کے خلاف ہے بلکہ آرٹیکل 13B آف دا کانسٹیٹیوشن پاکستان کے بھی مخالفت ہے۔ جبکہ پرنسپل آف پروٹیکشن آف سیلف انکریمنیشن کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے کیس محمد یوسف ورسز دا اسٹیٹ PLD 1988 کراچی 539 میں سیکشن 340 سب سیکشن 2 آف CRPC کو آرٹیکل 13B آف دا کانسٹیٹیوشن کی قربت میں اس پر کنسیڈر کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر ایک ایکیوزڈ پرسن کو مجبور کیا جائے کہ وہ سیکشن 342 کے تحت انڈر اوتھ حلف کے تحت ایک گواہی دے تو پھر اس پر کراس ایگزامینیشن جرا بھی ہوگی پروسیکیوٹر کی طرف سے، اور جرا کے دوران میں پروسیکیوٹر اگر اس سے کوئی سوالات پوچھتا ہے اس کا جواب دینا بھی اس پر لازم ہوگا، اور ایسے سوالات اوفینس کے
कमीशन के मुतालिक उसे इंक्रिमिनेट कर सकते हैं, जिससे ये मुराद ली जाएगी कि मुलजम को मजबूर किया गया है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, जिसको ममनू करार दिया गया है आइन के आर्टिकल 13B के तहत। तो मोहम्मद यूसुफ में जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी, उससे मैं ये समझा हूँ कि एक्यूज पर्सन को किसी तरह से भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, बेशक वो रजाकाराना तौर पर अंडर ओथ सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 के तहत गवाही देने पर रजामंद है। पैराग्राफ नंबर 9 में अदालत ने बहस को समेटते हुए बयान किया कि ऊपर बयान किए गए कानूनी और हकायक के पस मंजर में मेरी ये सोची समझी राय है कि लंदन ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर एप्लीकेंट ने अंडर सेक्शन 94 के तहत जो एप्लीकेशन जमा कराई थी उसको रद्द दुरुस्त तौर पर किया है, क्योंकि एक्यूज को किसी तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ जाने वाले डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स को पेश करें। नतीजे के तौर पर ये मौजूदा क्रिमिनल रिवीजन को भी रद्द किया जाता है। पैराग्राफ 10 में अदालत बताती है कि 19 अक्टूबर 2017 को जो मैंने ऑर्डर दिया था, ये ऊपर बयान किए उसकी वजूहात हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।